بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ باب فضل صلاۃ الجماع، باجماعت نماز کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے امام بخاری علیہ الرحمہ احادیث لے کے آئے ہیں۔ حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں تنہا نماز پڑھنے پر 27 درجے فضیلت ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی جماعت کے ساتھ نماز اس کی گھر میں اور بازار میں نماز پر 25 درجے افضل ہے، کیونکہ جب انسان گھر میں نماز پڑھتا ہے تو صرف اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اب مسجد کا ثواب بڑھا کر کیوں بتایا گیا؟ ایک تو اجتماعیت ہے، اور جہاں پر بھی اجتماعیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس کی رحمتوں کا نزول بھی اس پر ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جب مسجد کے لیے نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، پہلے اسے نیت کا ثواب ملتا ہے، اچھے طریقے سے وہ وضو کرتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع سے وضو کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو قدم وہ مسجد کی طرف اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے نا، تو مسجد کے لیے احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ پھر فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے یہ کہتے ہیں، اللہ یہ تیری پاک بارگاہ میں گھر سے وضو کر کے نکلا ہے، اس نے ارادہ کیا، اس کا ارادہ نیک تھا، تو اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اور جب تک وہ شخص جس جگہ پر اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ صرف مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ جو جتنے دور سے مسجد میں نماز کے لیے آئے گا، اللہ رب ذوالجلال اس کے درجات میں اتنا ہی اضافہ فرما دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ مسجد میں جماعت کے والے سے بات ہے، ایک جماعت اگر ہو جائے تو الگ سے دوسری جماعت کروانا یہ درست نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک یہ مکروہ ہے، جماعت کا تکرار یہ مکروہ ہے۔ اس طرح تو پھر اگر مثال کے طور پر ایک جماعت، ایک وقت جو ہے اس کا تعین کیا گیا ہے، 4 بندے لیٹ آئے وہ اپنی جماعت کروائیں گے، 4 اس سے بعد لیٹ آئے، جو مسلمانوں کا طریقہ ہے وہ 4 الگ سے جماعت کروائیں گے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور جو جائز طریقہ ہے وہ یہ ہے، جیسے شاہراہوں پر مسجدیں ہوتی ہیں، شاہراہوں پر مسافر ہیں، کوئی مسافر 10 منٹ پہلے آیا ہے، کوئی جماعت کے ساتھ مل گیا ہے، کوئی اس سے لیٹ آئے گا، تو یوں ان کے لیے احناف میں فقہ حنفی میں اجازت ہے، ادروائز جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اب چونکہ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، دعوے پر دلیل دے رہا ہوں۔ تکرار جماعت کے مکروہ ہونے پر دلیل یہ ہے، صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں انصار میں صلح کرانے کے لیے نکلے، جب واپس آئے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا چکی تھی۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مسجد میں دوبارہ جماعت نہیں کروائی۔ یہ اگر حوالے آپ دیکھتے ہیں تو میرے پاس 5 کتابوں کے حوالے موجود ہیں اس حدیث پاک پر جو ابھی پڑھی ہے۔ حضور نے اپنے حجرہ مبارک میں گھر کے بعض افراد کو جمع کر کے وہاں پر جماعت کروائی۔ اس لیے دوسری جماعت کا جو ثبوت ہے وہ حدیث مبارکہ سے میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا، جماعت کے ساتھ نماز تم میں سے
کسی ایک کی بھی نماز جو ہے یہ 25 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ حضور نے فرمایا فجر کی نماز میں رات کے فرشتے اور صبح کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پوری رات والے فرشتے وہ ان کے جانے کا وقت ہو جاتا ہے، اور صبح کے جو فرشتے ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب وہ جمع ہوتے ہیں تو جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، پھر وہ بارگاہ رب ذوالجلال میں جا کر لکھتے ہیں کہ مالک اس نے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، سوال ہوتا ہے مالک وہ ہم جب واپس آئیں تو وہ تیرا ذکر کر رہا تھا، اور جو صبح والے فرشتے ہیں انہیں جب پوچھا جاتا تم گئے ہو تو کیا کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہم جب گئے تو وہ تیرا ذکر کر رہا تھا۔ تو یوں فرشتے بھی رجسٹر میں باقاعدہ طور پر یہ لکھتے ہیں کہ ہم گئے تھے تب بھی تیرا بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا، ہم واپس آئیں تب بھی تیرا بندہ تیرا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا